السلام علیکم دوستوں. 2007 میں دسمبر میں بالی ووڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو بہت مشہور ہوئی تھی. وہ فلم تھی عامر خان کی اور اس کا نام تھا تارے زمیں پر. اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بچوں کی ایک ایسی بیماری نہیں ایک ایسی کمزوری کا ذکر کیا گیا تھا جو ان کے پڑھائی میں رکاوٹ ڈالتی تھی اور جس کو بہت سارے پیرنٹس سمجھ نہیں پاتے تھے. وہ تھا ڈسلیکسیا. جن پیرنٹس کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ فلم ضرور دیکھیں. لیکن آج کے اس ویلاگ میں اس فلم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فلم میں عامر خان اپنے اسٹوڈنٹ ایشان کے گھر پہ جاتا ہے اور اس کے گھر والوں سے جب پوچھتا ہے ایشان کے بارے میں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ کیسا رہا یا وہ کیسا تھا تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر وہ ایشان کے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ ایک جزیرہ ہے سولومون آئلینڈ. اس جزیرے کے لوگ جب کسی درخت کو گرانا چاہتے ہیں تو وہ اسے کاٹتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو خوب کوستے ہیں. اس کو اتنا کوستے ہیں کہ وہ درخت جل جاتا ہے اور پھر خود گر جاتا ہے. اس فلم میں یہ کہانی بتانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو اس کی خامی پر یا اس کی کمزوری پر اس کو لتاڑتے رہیں گے, اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو اس کی وہ خامی یا کمزوری ختم نہیں ہوگی, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی خامی یا کمزوری ختم نہیں ہوئی. اور اس بات کو سن کر لوگوں کو ایسا ہی لگا کہ سولومون آئلینڈ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پہ اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ رہتے ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو سولومون آئلینڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے. دوستوں, یہ جزیرہ پیسیفک اوشن میں واقع ہے اور یوں کہہ لیں کہ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں واقع ہے, یعنی کہ جنوبی بحر الکاہل میں. یہ ایک خود مختار ملک ہے اور تقریباً 900 سے لے کے 1000 کے درمیان اس کے جزائر ہیں جس میں 6 اس کے بڑے جزیرے ہیں اور اسی میں اس کا ایک جزیرہ ہے جو کیپٹل ہے. اس کے کیپٹل جزیرے کا نام ہونیارا ہے. اس کا محل وقوع کچھ اس طرح سے ہے. نارتھ ویسٹ یعنی کہ شمال مغربی سمت میں اس کے پاپا نیو گنی ہے اور ساؤتھ ویسٹ کی طرف آسٹریلیا ہے, جبکہ ساؤتھ ایسٹ یعنی کہ جنوب مشرقی طرف نیو کیلیڈونیا اور وانواتو کی اسٹیٹس ہیں یا جزائر ہیں. اور اس کے مشرق میں فجی, ویلیز اینڈ فورٹونا اینڈ ٹوالو نام کے جزیرے موجود ہیں, جبکہ اس کے شمال میں فیڈریٹڈ اسٹیٹ آف میکرونیشیا اور ناورو کے جزائر موجود ہیں. سولومون آئلینڈ کا رقبہ جو ہے وہ 28,896 اسکوائر کلومیٹرز پر ہے اور اس کی ٹوٹل آبادی 7,34,887 ہے. یہ اس کی 2023 میں جو ایک مردم شماری ہوئی تھی 2023 کے مڈ میں, اس کے اعداد و شمار کے حساب سے 7,34,800 نفوس پر مشتمل ہے. ان جزائر کا نام اس کے دریافت کرنے والے نیویگیٹر جو کہ اسپین سے تعلق رکھتے تھے ان کا نام تھا ایلوارو ڈی مینڈانا. 1568 میں انہوں نے اس کو دریافت کیا اور انہوں نے اس کا نام سولومون آئلینڈ رکھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایسی سرزمین دریافت کر لی ہے جو کہ بادشاہ سلیمان کے خزانوں سے بھری پڑی ہے. 1568 کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دنیا میں تبدیلیاں آئیں. پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی, پھر نو آبادیاتی نظام ہوا جس میں کبھی انگریزوں نے حکومت کی مختلف علاقوں پہ, کبھی پرتگالیوں نے حکومت کی. تو سولومون آئلینڈ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر میں آیا. 7 جولائی 1978 یعنی 7 جولائی 1978 کو سولومون آئلینڈ خود مختار ہو گیا. وہ برٹش یعنی UK سے اس کو آزادی مل گئی. لیکن آج بھی سولومون آئلینڈ کے بادشاہ جو ہے وہ شہزادہ چارلس ہیں اور ان کا نمائندہ جو ہے وہ گورنر جنرل کے عہدے پر ہوتا ہے اور وہ ان کے فرائض انجام دیتا ہے.
اس ملک میں پارلیمنٹری سسٹم قائم ہے جو کہ بادشاہ کی نگرانی یعنی کہ چارلس III کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ محققین کے مطابق سولومن آئلینڈ کا وجود جو ہے وہ 28,000 سے 30,000 قبل از مسیح کا ہے، یعنی یہ بہت پرانی سرزمین ہے، یعنی یہ جزائر جو ہے ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ اس جزیرے کی خاص بات یا ان جزائر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر مختلف پہاڑوں سے گھنے گھنے جنگلوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں میں ان جنگلوں کے درمیان گہری اور تنگ وادیاں ہیں اور بہت خوبصورت وادیاں بھی ہیں۔ لیکن جو اس کی سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کروکوڈائلز بہت ہیں۔ ایک سروے ہوا تھا 2018 میں جس میں یہ دیکھا گیا کہ تقریباً 83 حملے کروکوڈائلز نے کیے، اس میں صرف 31 حملے جو تھے وہ بچوں پر ہوئے تھے، کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی تھیں۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ جزیرہ مختلف قسم کے جانوروں پرندوں سے اور ان کی ایسی نسلوں سے آباد ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں موجود ہوں گے۔ ماحولیاتی ٹیمپریچر کے حساب سے سولومن آئلینڈ کوئی گرم جزائر میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا زیادہ تر موسم جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے کم گرم رہتا ہے۔ سردیوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے لیکن گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ نہیں پڑتی۔ البتہ بارشیں یہاں پہ بہت ساری ہوتی ہیں، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر 97% آبادی جو ہے کرسچنز کی ہے، اس کے بعد کچھ دیگر مذاہب کے لوگ آتے ہیں جو کہ بہت ہی کم تناسب سے رہتے ہیں۔ سولومن آئلینڈ کی 3 بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے جزیروں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ نمبر 2 ان کی آفیشیل لینگویج انگلش ہے۔ اور نمبر 3 دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیو سب میرین ویلکولوز انہی جزائر کے اطراف میں ہے یا انہی جزائر میں شامل ہے۔ اگرچہ معیشت کے حساب سے سولومن آئلینڈ کوئی بہت ترقی یافتہ جزائر میں شامل نہیں ہے، بلکہ ایک پسماندہ جزیرے میں ہے یا جو آہستہ آہستہ اپنی پسماندگی کو دور کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ادھر بہتر ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ویسی ہی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی کرنسی کی ویلیو بہت زبردست ہے، یعنی ایک سولومن آئلینڈ ڈالر میں 83 انڈین روپیز آ سکتے ہیں، یا 277 پاکستانی روپیز آ سکتے ہیں، جبکہ اگر درہم بھی دیکھا جائے تو ایک سولومن آئلینڈ ڈالر میں 2.31 درہم آتے ہیں۔ یعنی معیشت اگرچہ ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن ان کی کرنسی کی ویلیو ہے۔ میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو سولومن آئلینڈ میں جو 1000 کے قریب یا 900 سے 1000 کے درمیان جو جزائر ہیں اس میں صرف چند جزیرے ہی ہیں جہاں پہ ٹیلی ویژن اسٹیشنز موجود ہیں، باقی جگہوں پہ ٹیلی ویژن اسٹیشنز موجود نہیں ہیں۔ ہاں البتہ ریڈیو کی فیسلٹیز موجود ہیں۔ ان کا ڈیلی کا نیوز پیپر ایک ہے جس کا نام ہے دا سولومن اسٹار، اور آن لائن نیوز ویب سائٹ ہے دا سولومن ٹائمز آن لائن۔ ان کے 2 ویکلی پیپرز ہیں، سولومن وائس اینڈ سولومن ٹائمز، اور 2 منتھلی پیپرز ہیں، ایگریکاسلا نیوز اینڈ دا سٹیزنز پریس۔ چونکہ یہ جزائر بہت دور دنیا کے مختلف ملکوں سے بہت دور الگ تھلگ بحر الکاہل میں بہت گہرے سمندر کی طرف جا کر ہے، جہاں پہ خدشہ یہ ہے کہ اس کے 900 سے 1000 کے درمیان جو جزیرے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے آنے والے چند برسوں میں کچھ جزیرے جو ہیں وہ پانی کے اندر چلے جائیں۔ یعنی وہ اندر چلے جائے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے اندر نیچے بیٹھ جائیں گے، مطلب یہ کہ وہاں پہ پانی کی سطح بڑھ جائے گی، تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ جزائر زیر آب آ جائیں، جیسے کہ مالدیوز کے بارے میں ہے کہ اس کے کچھ جزیرے جو ہیں وہاں پہ پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سولومن آئلینڈ بھی آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور یہ شکوک و شبہات ہیں، اس میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ایسا اندیشہ ہے کہ آنے والے وقت میں جب سطح سمندر پانی میں اضافہ ہوگا تو یقیناً اس کے کچھ جزائر جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ تو سولومن آئلینڈ جو ہے وہ ایک پسماندہ جزیرہ ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اس کی کرنسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔
بہرحال ناظرین، یہ ایک تھوڑی سی معلومات سولومن آئلینڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اور بھی معلوماتی ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔